السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ القراۃ الراشدہ کا پہلا سبق ہے اور بلا کسی تمہید کے چلیے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف اقضی یومی، کیف کے معنی کیسے، کیسا، اقضی یومی، اقضی، اقضی یہ صیغہ واحد متکلم ہے، باب ضرب یضرب سے فعل مضارع معروف، قضا یقضی قضاء کے معنی گزارنا۔ کیف اقضی میں کیسے گزارتا ہوں، یومی، یومن کے معنی دن، جمع ایام، یومی اپنے دن کو، کیف اقضی یومی میں اپنے دن کو کیسے گزارتا ہوں۔ انام مبکرا فی اللیل، انام یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، مضارع معروف، نام ینام نومن، باب نصر ینصر سے اس کے معنی آتے ہیں سونے کے۔ انام میں سوتا ہوں، مبکرا یہ اسم فاعل ہے، بکر یبکر تبکیرا کے معنی صبح سویرے کرنا، جلدی کرنا۔ فی اللیل، فی کے معنی میں اور لیل کے معنی رات، جمع لیالی، لیل رات، جمع لیالی۔ تو انام مبکرا فی اللیل میں رات میں جلدی سوتا ہوں، انا مبکرا فی اللیل میں رات میں جلدی سوتا ہوں۔ واقوم مبکرا فی الصباح، اقوم، قام یقوم قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور یہاں بیدار ہونے کے معنی میں سو کر اٹھنا۔ مبکرا جلدی، فی الصباح صبح، اور سویرے جلدی اٹھتا ہوں۔ تو انام مبکرا فی اللیل میں رات میں جلدی سوتا ہوں، واقوم مبکرا فی الصباح اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ استیقظ علی اسم اللہ و ذکرہ، استیقظ یہ بھی صیغہ واحد متکلم ہے، استیقظ یستیقظ استيقاظا باب استفعال سے کہ معنی بیدار ہونا، علی کے معنی پر، اسم اللہ اسم کے معنی نام، اور اللہ یہ اسم علم ہے اللہ کا، و ذکرہ ذکر کے معنی یاد، ذکر و اذکار۔ تو استیقظ علی اسم اللہ و ذکرہ میں اللہ کے نام پر، اللہ کے نام اور اس کے ذکر کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں، اپنی نیند سے اٹھتا ہوں۔ استعد للصلاۃ، استعد یستعد استعدادا کے معنی تیاری کرنا، استعد للصلاۃ میں نماز کی تیاری کرتا ہوں۔ ثم اذهب مع والدی الی المسجد، ثم کے معنی پھر، اذهب یہ ذهب یذهب ذهبا کے معنی جانا، اذهب میں جاتا ہوں، مع والدی اپنے والد کے ساتھ، الی المسجد مسجد، ذهب الی کذا جانا، کسی جگہ، جس جگہ جائیں گے وہاں پر الی داخل ہوگا۔ تو اذهب مع والدی الی المسجد میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ ثم اذهب مع والدی الی المسجد پھر میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ والمسجد قریب من بیتی اور مسجد میرے گھر سے قریب ہے۔ فاتوضأ واصلی مع الجماعہ، فاتوضأ، توضأ یتوضأ، توضؤ کے معنی وضو کرنا، فاتوضأ تو پھر میں وضو کرتا ہوں، واصلی مع الجماعہ یہ بھی متکلم کا اس صیغہ ہے، صلی یصلی تسلیۃً کے معنی نماز پڑھنا، واصلی مع الجماعہ اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ وارجع الی البیت اور گھر لوٹتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد، یہ رجع یرجع رجوعا کے معنی لوٹنا، ارجع میں لوٹتا ہوں، بیتن کے معنی گھر، جمع بیوتن، وارجع الی البیت اور میں گھر لوٹتا ہوں۔ واتلو شیئا من القرآن الکریم، واتلو یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، باب نصر ینصر سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اتلو، تلا یتلو تلاوتن کے معنی تلاوت کرنا، واتلو اور میں تلاوت کرتا ہوں، شیئا من القرآن کریم قرآن کریم میں سے کچھ، یعنی قرآن کریم میں سے کچھ تلاوت کرتا ہوں۔ ثم اخرج الی البستان، ثم کے معنی پھر، اور اخرج الی البستان، خرج یخرج خروجا کے معنی نکلنا، اخرج متکلم کا صیغہ ہے۔ ثم اخرج الی البستان، الی کے معنی جانب، طرف، بستان کے معنی باغیچہ، اس کی جمع آتی ہے بساتین۔
ثم اخرج الى البستان، پھر میں باغیچے کی طرف جاتا ہوں، نکلتا ہوں، واجری، یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، جرا یجری، جرین کے معنی دوڑنا، پھر میں باغیچے جاتا ہوں اور دوڑ لگاتا ہوں، دوڑتا ہوں۔ ثم ارجع الى البيت، ثم کے معنی پھر، اور ارجع راجع یرجع رجوعا، اس کے معنی لوٹنا۔ ارجع متکلم کا صیغہ ہے۔ ثم ارجع الى البيت، پھر میں گھر لوٹتا ہوں۔ فاشرب اللبن واستعد للذهاب الى المدرسة، فاشرب اللبن، شرب یشرب شربن کے معنی پینا، فاشرب پھر میں پیتا ہوں، اللبن، لبن کے معنی دودھ، ملک، جمع البان، واستعد للذهاب الى المدرسة، استعد یستعد استعدادا کے معنی تیار ہونا، تیاری کرنا، واستعد اور میں تیاری کرتا ہوں، تیار ہوتا ہوں، للذهاب الى المدرسة، ذهاب یہ ذهب کا مصدر ہے معنی جانا، الى المدرسة مدرسہ، واستعد للذهاب الى المدرسة اور میں مدرسہ جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ وافطر اذا كانت ایام الصيف، افطر، افطر یفطر افطارا کے معنی ناشتہ کرنا، اور فطور ناشتے کو کہتے ہیں، تو وہ افطر اور میں ناشتہ کرتا ہوں، اذا كانت ایام الصيف، اذا جب، کانا کانت ہوتا ہے، ایام الصيف، ایام یوم کی جمع ہے معنی دن، صیف موسم گرما، سمر جمع اصیاف، تو وہ افطر اذا كانت ایام الصيف اور میں ناشتہ کرتا ہوں جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، جب موسم گرما ہوتا ہے، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو میں ناشتہ کرتا ہوں۔ وَأَتَغَدَّى إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الشِّتَاءِ اور میں کھانا کھاتا ہوں جب سردیوں کے ایام ہوتے، سردیوں کے دن ہوتے ہیں، تغدّى یا تغدّى تغدین کے معنی کھانا کھانا۔ اذا كانت ایام الشتاء، ایام یوم کی جمع ہے، شتا یہ جو ہے معنی سردی، اس کی جمع آتی ہے اشتیہ۔ وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْمِيعَادِ، اصل یہ متکلم کا صیغہ ہے، وصل یصل اصولاً کے معنی پہنچنا، واصل اور میں پہنچتا ہوں، الی المدرسہ مدرسہ کو، اور میں مدرسہ پہنچتا ہوں، فی المیعاد، میعاد کے معنی وقت مقرر، وقت معین، اس کی جمع آتی ہے مواعید۔ واصل الی المدرسۃ فی المیعاد اور میں مدرسے میں وقت معینہ پر پہنچ جاتا ہوں۔ وامکث فی المدرسۃ، مکث یمکث مکثن کے معنی ٹھہرنا، باب نصر ینصر سے، وامکث میں ٹھہرتا ہوں، فی المدرسۃ مدرسے میں، 6 ساعات، ستن کے معنی 6، ساعات یہ جمع ہے ساعتن کی، اس کے معنی آتے ہیں گھنٹے۔ وامکث فی المدرسۃ 6 ساعات اور میں مدرسے میں 6 گھنٹہ ٹھہرتا ہوں۔ واسمع الدروس بنشاط ورغبۃ، اسمع سمع یسمع سمعن کے معنی سننا، واسمع اور میں سنتا ہوں، الدروس کے معنی سبقوں کو، اسباق کو، دروس یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے درسن، درسن کے معنی سبق، اس کی جمع ہے دروسن۔ واسمع الدروس اور میں اسباق سنتا ہوں، بنشاط ورغبۃ، نشاط چستی اور رغبت کے ساتھ، نشاط کے معنی چستی، رغبت کے معنی رغبت، جس کی طرف جو ہے مائل ہو، تو میں چستی اور رغبت کے ساتھ اسباق سنتا ہوں۔ وَأَجْلِسُ بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ اور میں بیٹھتا ہوں، ادب کے معنی اطمینان، وسکینۃ اور سکونت کے ساتھ، تو ادب اور سکون کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں۔ حَتَّى اِذَا انتهى الْوَقْتُ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، انتہا الوقت، انتہا ینتہی امتحان کے معنی مکمل ہونا، ختم ہونا، حتیٰ اذا انتہا الوقت یہاں تک کہ جب وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ وضرب الجرس، ضرب یضرب ضربن کے معنی پیٹنا، ضرب ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ضرب مطلب جو ہے پیٹی جاتی ہے، الجرس گھنٹے کو، وضرب الجرس جرسن کے معنی گھنٹہ، اور جمع اجراس، جرسن جمع اجراس، وضرب الجرس اور گھنٹی بجتی ہے۔ خرجت من المدرسہ، خرج یخرج خروجا نکلنا، خرجت من المدرسہ تو میں مدرسے سے نکلتا ہوں۔ ورجعت الى البیت اور میں گھر لوٹتا ہوں، ورجعت الى البیت اور میں گھر لوٹتا ہوں۔ چونکہ یہ کتاب
عربی ادب سے متعلق ہے، تو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کو آپ جو ہے مختلف طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے خود سے سوالات قائم کریں، خود ہی اس کے اندر سوال بنا سکتے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے انام موکرا فی اللیل، تو اس پر آپ سوال بنا سکتے ہیں متی تنام فی اللیل، متی کہ مانے کب، تنام تم سوتے ہو، فی اللیل رات میں، متی تنام فی اللیل آپ رات میں کب سوتے ہو؟ جواب آئے گا انام موکرا فی اللیل، میں رات میں جلدی سوتا ہوں۔ واقوم موکرا فی الصباح، تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں متی تقوم فی الصباح، آپ صبح کو کب اٹھتے ہو؟ تو جواب آئے گا اقوم مبکرا فی الصباح، میں صبح کو جلدی اٹھتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر اور بھی دیگر سوالات آپ قائم کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو الفاظ بدلنے ہیں۔